الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 92 ہے بھائی. او وہمی یا پھر تان ہو راوی کے وہم کی وجہ سے. کون سی بات چل رہی ہے؟ حدیث مردود کی بات چل رہی ہے کہ حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے. دو وجوہات ہیں، یا تو سند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، سند میں انقطاع ہوتا ہے، اور یا پھر راوی میں عیب ہوتا ہے، تان ہوتا ہے. اب کون سے عیوب ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بھی عیب ہے کہ راوی جو ہے وہ وہم کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے. وہم کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایک بال یقین بات کرنا، ایک ایک ظن غالب کی بنا پر، اور ایک یہ ہے کہ یار مینوں انج لگتا ہے. اور وہم یہ یروی علی سبیل التوہمی، اس طرح کہ وہ حدیث بیان کرے علی سبیل التوہمی، وہم کے طور پہ، توہم کے راستے پہ. ان سب کی تفصیل نا آگے اگلے صفحے سے شروع ہو رہی ہے. پھر ایک ایک چیز کے بارے میں وہ بتائیں گے اس کا کیا نام ہے، آیا نام ہے یا کہ نہیں ہے. اور مخالفت ہی، یا پھر تان ہوتا ہے، راوی میں عیب ہوتا ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے. کس کی مخالفت کرتا ہے؟ ایل ثقاتی، یعنی ثقہ راویوں کی مخالفت کی وجہ سے. او جہالتی، یا پھر راوی میں تان ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے اس کی جہالت کی وجہ سے. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جہالت کا مطلب یہ ہے بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ، کہ اس کے بارے میں تعدیل معروف نہ ہو، کسی نے اس کو عادل قرار نہیں دیا. وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ، اور نامعین جرح ہو. مطلب اگر ایک راوی کے بارے میں عدالت نہیں ہے، تعدیل کسی نے اس کو عادل قرار نہیں دیا، اور جرح بھی معین جرح نہیں ہے، معین مفصل جرح نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے وہ راوی مجہول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر جرح مفسر ہو یا پھر تعدیل ہو تو پھر جہالت نہیں رہتی، پھر جہالت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب ایک راوی یہ کہتا ہے مجھے مسٹر الف نے بیان کیا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتا تھا. اب مسٹر الف کون ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا، کسی نے بتایا نہیں کہ بھئی مسٹر الف جو وہ شریف ہے یا کہ بدماش ہے، کوئی وضاحت ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ وہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے. او بدعتی، یا پھر تان ہوتا ہے راوی کی بدعت کی وجہ سے. وہی آگے بدعت کی وضاحت کر رہے ہیں. وہی اعتقاد ما، اس سے مراد عقیدہ رکھنا اس چیز کا، احدث جو چیز نئی پیدا کی گئی، جو چیز پیدا کی گئی، نئی بنائی گئی، علی خلاف، اس کے برعکس، المعروف یعنی نبی، جو بات اللہ کے نبی سے مشہور ہے. یہ واو یہاں پہ نہیں لگے گا میرے حساب سے نا، کیونکہ اگر ہم واو لگاتے ہیں تو یہ عبارت بنتی نہیں ہے، جو مجھے سمجھ ہے یہ بات. بدعت سے مراد ہے اعتقاد ما، اس چیز کا عقیدہ رکھنا، احدث جو چیز پیدا کی گئی یا وجود میں آئی یا نئی بنائی گئی، علی خلاف المعروف، اس چیز کے برخلاف، اس کے برعکس، المعروف یعنی نبی، جو چیز مشہور ہے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی سے اور بات مشہور ہے، اور یہ میاں صاحب کچھ اور ہی جناب عقیدہ رکھتے ہیں. عام جو مسلمان ہیں وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، ائمہ کرام کچھ اور سمجھتے ہیں، اور یہ دین کے اندر ایک نئی جناب جو ہے نا وہ نئی بات یا نئی اصطلاح لے کر آ رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں. جیسا کہ بہت سی بدعات ہمارے اندر رائج ہیں، ہمارے مسلمانوں میں، وہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھیں، اصحاب رسول کے زمانے میں بھی نہیں تھیں، اور وہ دین کا حصہ بھی نہیں تھیں، اور بعد میں ہم نے بنا دیا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا. اور اگر کوئی وہ کام کی بندہ نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جرح کرتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. اب میں مثالیں نہیں دیتا ہوں، آپ خود ہی غور و فکر کر لیں کہ بھی کون سی باتیں وہ پیغمبر کے زمانے یا اصحاب رسول کے زمانے یا تابعین کے زمانے میں نہیں تھیں اور بعد میں وہ بنائی گئیں اور اس کو دین کا حصہ قرار دے دیا گیا. اتنے زیادہ پہلے ہی مذہب میں کام ہے کہ بندہ وہ بمشکل کر سکتا ہے چیز ہے کہ جو ہے نا آگے ہم نے اتنے زیادہ کام بنا دیے اور دین کو انتہائی مشکل کر دیا، پابندیاں لگا دی خام خواہ کی. لا بمعاندۃ، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں، بل من نوع شبہات، بلکہ شبہ یعنی غلط دلیل کی وجہ سے. اگر ایک بندہ کسی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہتا ہے میں یہ بات نہیں مانتا ہوں، میں مسلمانوں کی یہ بات نہیں مانتا ہوں، میں پیغمبر کی یہ بات نہیں مانتا ہوں، وہ تو اس کے اوپر تو اور حکم لگے گا. ایک ایک بندہ کہتا ہے کہ میں
جو ہے نا دین میں یہ چیز مانتا ہوں اور اس کی فلاں دلیل ہے اور اس کی دلیل غلط ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ بدعت کا کام کر رہا ہے اور وہ بندہ بدعتی ہے۔ بل بنوئی شبہاتن، شاید شبہ بھی پڑھتے ہیں شبہاتن، بل بنوئی شبہاتن، اور سوئی حفظ ہی، یا پھر تان ہوتا ہے حفظ کے سو کی وجہ سے، حفظ کی خرابی کی وجہ سے۔ وہی عبارت عن ان لا یکون غلطہ اقل من اصابتہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی غلطیاں اس کی درستیوں سے کم نہ ہوں۔ ایک بندہ غلطیاں جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے اور اس کی جو درست باتیں وہ کم ہیں، تو ہم کہیں گے اس کا حافظہ خراب ہے، اس کا حافظہ خراب ہے۔ اب جو ہے نا وہ جو تان میں جو پہلی قسم تھی کہ راوی میں تان ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے راوی کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے، اب اس کی یہاں سے تفصیل علامہ ابن حجر بیان کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 93 نمبر ہے۔ فالقسم الاول، پہلی قسم، وهو الطعن بکاذب الراوی، اور اس سے مراد ہے راوی کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے عیب، فی الحدیث النبوی، حدیث نبوی میں جھوٹا ہونے کی وجہ سے عیب، هو الموضوع، یہ پہلی قسم کا نام موضوع ہے، اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں جس میں ایسا راوی ہو جس میں عیب ہو، اور عیب کیا ہو، وہ حدیث نبوی میں جھوٹ اس نے بولا ہو یا بولتا ہو۔ اب کیسے جو ہے نا وہ وضع کا حکم لگایا جائے گا، کیسے کسی راوی کو کہا جائے گا بھئی اس نے حدیث نبوی میں جھوٹ بولا ہوا ہے؟ کہتے ہیں والحکم علیہ بالوضع، اور وضع کا حکم راوی پہ انما ہوا بطریق الظن الغالبی، یہ ظن غالب کی وجہ سے، ظن غالب کے طور پہ ہوتا ہے، لا بالقطع، نہ کہ یقینی طور پہ۔ اب ایک بندے نے حدیث نبوی میں جھوٹ بولا، اب ہم یہ کہیں گے باقی حدیثوں میں بھی وہ جھوٹا ہے، یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم ظن غالب کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اذ، کیونکہ قد یصدق الکذوب، جو جھوٹا ہے وہ بھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بندہ، لازم تو نہیں ہے اب ایک بندے نے جھوٹ بولا ہے وہ ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولے گا، لیکن جب ایک بندہ معاشرے میں جھوٹ بولتا ہے تو بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ ظن غالب کی بنا پر ہم کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یقینی طور پہ نہیں کہتے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور ہر بات میں وہ جھوٹا ہی ہوگا، کیونکہ امکان ہے وہ سچا ہو اور وہ سچ بول بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن لأہل العلم بالحدیث، لیکن حدیث کا علم رکھنے والوں کے لیے ملکۃ قویۃ، ان کے پاس یا ان کے لیے یا ان کے پاس قوی ملکہ ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، یمیزون بہا ذالک، جس کے ذریعے وہ ممتاز کرتے ہیں موضوع کو غیر موضوع سے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت کی مدد سے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور یہ جو حدیث ہے وہ غیر موضوع ہے۔ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ، اور اہل علم میں سے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں من، وہ علماء، یکون اطلاعہ، جن کی اطلاع حدیث پہ، تامن، حدیث پہ اور راویوں پہ پوری ہوتی ہے، وذہنہ ثاقبا، اور ان کا ذہن روشن ہوتا ہے، وفہمہ قویا، اور ان کی فہم، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ قویا، مضبوط ہوتی ہے، ومعرفتہ بالقرائن، اور ان کی پہچان ان دلائل کے بارے میں، الدالۃ علی ذالک، جو اس وضع پر دلالت کرنے والے ہیں، متمکنۃ، مضبوط ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو علم رکھنے والے ہیں نا، سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اطلاع تام ہوتی ہے، جن کی اطلاع راویوں کے بارے میں جن کا جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ذہن ان کا روشن ہوتا ہے، دماغ ان کا تیز ہوتا ہے، اور ان کی جو سمجھ ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اور دلائل جس سے وضع کا پتہ چلتا ہے وہ دلائل کو اچھے طریقے سے وہ پہچانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی۔ اب اس کے کیا طریقے ہیں، کیا میتھڈ ہیں، اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وقد یعرف الوضع باقرار واضعہ، کبھی وضع کا پتہ چلتا ہے واضح کے، وضع کرنے والے، جھوٹ کرنے والے کے اقرار کی وجہ سے۔ بندہ خود ہی کہہ دیتا بھئی میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ بات گھڑی ہے۔ اب وہ زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے اقرار، اور میرا خیال ہے وہ حال کے ذریعے بھی اقرار ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے
وہ انسان کی کہتے ہیں نا زبان قال اور زبان حال. ہاں بندہ بول کے بھی بسا اوقات کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور بسا اوقات جو حالت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے. وقد یعرف الوضع، اور کبھی وضع کا پتہ چلتا ہے باقرار واضح ہی، واضح کے اقرار. ویسے اقرار زبانی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اقرار ہوتا ہے واضح کے اقرار کی وجہ سے. ابن دقیق العید نے کہا لیکن لا یقطع بذالک، لیکن قطعی طور پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بذالک، یا قطعیت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا بذالک اس کے بارے میں، لاحتمال ان یکون کاذبا، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ راوی نے جھوٹ بولا ہو فی ذالک الاقرار، اس اقرار میں. اب ابن دقیق کی یہ جو عبارت ہے کہ یہاں پہ قطعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ راوی نے اس اقرار میں جھوٹ بولا ہو، اس کا کیا مطلب ہے. تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں انتہا، یہ ان کی بات ختم ہو گئی. وفاہم منہ بعضهم، اس سے علماء میں سے بعض یہ سمجھے ہیں کہ انہ لا یعمل بذلک الاقرار اصلا، کہ بالکل اس اقرار پہ عمل نہیں کیا جائے گا. لکونی کاذبا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے. بعد میں یہ کہہ دیا کہ کیونکہ بھئی وہ بندہ جھوٹا ہے لہذا اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے، اس کے اقرار کو نہیں لیا جائے گا. بعد نے یہ کہہ دیا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے. ولیس ذالک مرادہ، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی جھوٹے کی جو بات ہے، جھوٹے کا جو اقرار ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. وانما نفى القطع بذلك، انہوں نے نفی کی ہے اس میں قطعیت کی کہ قطعی طور پہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ولا يلزم من نفی القطع، اور قطعیت کی نفی سے نفی الحکم، حکم کی نفی لازم نہیں ہوتی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے لہذا اس بات کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے لیکن ظن غالب کی بنا پر جو ہیں آپ کہتے ہو. کہتے ہیں لأن الحکم یقطع بظن الغالب، کیونکہ حکم جو ہے وہ قطعیت کا لگایا جا سکتا ہے ظن غالب کے ساتھ بھی. وہ ہونا کذالک، اور وہ یہاں بھی ایسا ہی ہے. کہتے ہیں اگر اس کی بات کو مان لیا جائے نا، جن بعض اہل علم نے یہ بات کی ہے کہ بھئی جھوٹ بولنے والے کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے، کہتے ہیں ولولا ذالک، اگر یہ بات جائز نہ ہو تو لما ساغا قتل المقر بالقتل، تو لما ساغا تو جائز نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے اس کو قتل کرنا المقر بالقتل، جو قتل کا اقرار کرتا ہے. اب ایک بندہ قتل کا اقرار کرتا ہے اور وہ بندہ غلط ہے، بندہ کہتا ہے میں نے مارا ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ غلط بندے کی بات قابل اعتبار نہیں ہے تو اب اس بندے کو آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی اور سورس بھی نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے قتل کیا ہے، خود اعتراف کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ولا رجم المعترف بالزنا، اور نہ ہی جائز ہے اس کو رجم کرنا المعترف بالزنا، جس نے بدکاری کا اعتراف کیا ہے. لاحتمال ان یکونا کاذبین، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں جھوٹے ہوں، فیما ان باتوں میں اعترافا بھی، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی کہ بھئی وضع کا پتہ چلتا ہے بے قرار واضح، وضع کرنے والے کے اقرار کی وجہ سے. اگر وہ خود اعتراف کر لے، وہ خود یہ کہہ دے میں نے یہ چیز گھڑی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يوجد من حال الراوی، یہ دیکھیں. اور ان دلائل میں سے، ان قرائن میں سے، ان علامات سے التي يدرك بها الوضع، جن کے ذریعے وضع کا پتہ چلتا ہے، ما وہ علامت ہے، وہ قرینہ ہے جو پایا جاتا ہے، وہ دلیل ہے جو پائی جاتی ہے راوی کے حال سے، یعنی حال اس کا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے. کما وقع لمامون بن احمد، جیسا کہ یہ واقعہ پیش آیا مامون بن احمد کے لیے، انہو ذکر، کہ ان کی بحضرت ہی، کہ ذکر کیا گیا ان کے سامنے، الخلاف اختلاف، فی کون الحسن، اس بارے میں کہ حسن نے سامعہ من ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے، اولا یا کہ نہیں سنا. تو مامون بن احمد کے سامنے ذکر کیا گیا. ہاں بعد نے کہا بھی حضرت حسن بصری نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہوئی ہے، سماع ثابت ہے. بعد نے کہا نہیں. انہوں نے کیا کیا
ممون بن احمد نے کیا کیا؟ فساق فی الحال، اس نے فوراً چلائی اسنادن ایک سند الی النبی پیغمبر تک، انہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، انہ قال انہوں نے یہ کہا کہ سمع الحسن، حسن نے سنا ہے ابو ہریرہ سے۔ تو جو ہے نا اس سے صورتحال سے پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو ہے نا خود یہ سند بنا رہے ہیں اور یہ خود یہ بات کو گھڑ رہے ہیں۔ وَكَمَا وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ ابراہیم، جیسا کہ یہ بات پیش آئی غیاث بن ابراہیم کے لیے، حیث دخل المہدی، جب مہدی داخل ہوا، فَوَجَدَهُ، اس نے پایا اس کو، یلعب بالحمام، کہ وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے حیث دخل المہدی، کہ جب وہ مہدی کے پاس آیا غیاث بن ابراہیم، فَوَجَدَهُ یلعب، تو پایا اس کو وہ کھیل رہا تھا کبوتروں کے ساتھ، فساق الحال اسنادن، اس نے فوراً وہ سند جو ہے نا وہ چلا دی الی النبی، اللہ کے نبی تک، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا ہے لا سبقہ، مسابقت یا مقابلہ جائز نہیں ہے، مسابقہ جائز نہیں ہے، الا فی نصر، مگر تیر میں، او خف، یا اونٹ میں، او حافر، یا گھوڑے میں، او جناح، یا پھر او جناح، پرندے میں۔ اب یہ جو لفاظ ہے نا نصر او خف، یہ نسل ویسے تو کہتے ہیں تیر کا جو لوہا ہوتا ہے، لیکن مراد یہاں پہ تیر ہے۔ خف سے مراد اونٹ کا پاؤں، یا یہ بھی لکھا ہوا ہے اونٹ کی جو ٹاپ ہوتی ہے، اونٹ اور گھوڑے کے پاؤں کی جو ٹاپ ہے، لیکن مراد یہاں پہ جو ہے نا وہ اونٹ ہے۔ اور حافر کھور کو بولتے ہیں، مراد یہاں پہ گھوڑا ہے، جناح سے مراد پر، لیکن یہاں مراد پرندہ ہے۔ اب چونکہ اس نے مہدی کو خوش کرنا تھا غیاث بن ابراہیم نے، کہ بھئی وہ کبوتروں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، کبوتر اڑا رہا ہے، تو اس نے نا جب یہ حدیث بیان کی، یہ جو ساری ہے، تو ساتھ لفظ جناح کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے کہ بھئی کبوتروں کے حوالے سے اس نے حدیث سنائی ہے۔ فزاد فی الحدیث او جناح، تو اس نے او جناح کا اضافہ کیا حدیث میں۔ فارق المہدی، مہدی نے پہچان لیا کہ انہ کاذب لاجلہ، کہ اس نے جھوٹ بولا اس کی وجہ سے۔ فامر بذبح الحمام، اس نے حکم دیا کبوتروں کو ذبح کرنے کا۔ یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ بھئی پہلے تو مہدی کو بڑا اچھا لگا، بھئی واہ بھئی حدیث میرے متعلقہ آ گئی ہے، اور جو میں کام کر رہا ہوں اگرچہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں یا فضول سمجھتے ہیں معاشرے میں، لیکن اس کے بارے میں حدیث ہے، تو اس کو انعامات بھی دیے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے روبی ان المہدی استحسنہ اولا واعطاہ عشرۃ آلاف درہم فلما ادبر، ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا گیا نا تو بعد میں اس کو خیال آیا کہ بھئی اس نے ہو سکتا ہے یعنی یہ حدیث جو ہے وہ گھڑی ہو، اور پھر بلا کر اس نے تحقیق کی ہوگی، اوروں سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے وضاحت کی ہوگی کہ بھئی یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث اتنی ہے اور اس نے یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تمہیں چونا لگا لی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس طرح جو وضع ہے اس کا جو پتہ چلتا ہے یا تو واضح کے اقرار سے، اور یہاں پہ یا پھر واضح کی سچویشن سے، صورتحال سے، اس کے اپنے حال سے۔ چلیں جی یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے، سوال نمبر 95 سے اتنا آپ یاد کر لیں۔